رب زدني علما. شاہ انیس بھائی کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیر احسن الجزا. مفتی صاحب کچھ لوگ بخاری شریف کی ایک روایت پیش کرتے ہیں جس میں ہے کہ یہودی آمین سے چڑھتے تھے اور وہ اب جو آمین آہستہ کہتے ہیں ان پر فٹ کرتے ہیں. اس پر روشنی ڈالیں. جی آمین سے چڑھنا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نہ کہ بخاری کی حدیث ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہودی آمین بالجہر سے چڑھتے تھے یا آمین بالسر سے چڑھتے تھے اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مطلق آمین سے چڑھتے تھے. اب ایک آدمی کو چڑھ قرآن پاک سے ہو تو آپ زور سے پڑھیں گے تو بھی اس کو چڑھ ہوگی، آہستہ پڑھیں گے تو بھی چڑھ ہوگی. تو اس کو آمین بالجہر والوں پہ فٹ کرنا یہ زیادتی ہے. اور اگر واقعتاً اس کو فٹ ہی کریں گے تو پھر علامہ ناصر الدین البانی نے بھی کہہ دیا ہے کہ امام کے پیچھے زور سے آمین کہنے کی کوئی بھی صحیح دلیل نہیں ہے. تو مطلب امام ناصر الدین البانی صاحب یہودیوں کو خوش کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ایک فرقہ ہے آمین زور سے بولنے کے بارے میں بڑا مشہور فرقہ، اس کی عورتیں بھی زور سے آمین نہیں بولتی. تو مطلب ان عورتوں کا ملی بھگت ہے شاید یہودیوں سے. اور خود یہ لوگ جو آمین بالجہر کے بارے میں اپنا ایک الگ سے ٹولہ بنائے ہوئے ہیں، اس فرقے کے لوگ بھی جو ہیں فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں تو آمین چلا کر کے بولتے ہیں، جبکہ یہودی جو ہے یا تو سونے میں مست ہوتے ہیں یا اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں. اور جب یہودیوں کے ایکٹیو ہونے کا وقت ہوتا ہے جو ظہر اور عصر کا وقت ہے، اس وقت یہ لوگ بھی یہودیوں کو جو ہے نا یہودیوں کے گود میں پلنے کے لیے اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے اس وقت یہ بھی چپکے سے آمین بولتے ہیں. یہ سارے اصل میں جوابات اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو بگاڑ دیا ہے، تو ان کی بگاڑی ہوئی تشریح کو ہم ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. ورنہ اصلی بات یہ ہے، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ بالکل وہ چڑھتے ہیں. اب زور سے بولو تو بھی چڑھیں گے، آہستہ بولیں گے تو بھی چڑھیں گے.